اس بیان کے بعد تھوڑی سی تبدیلی یہ آئی کہ ٹرمپ نے 8 ممالک کے اوپر جو ٹیرف لگایا تھا وہ وقتی طور پر واپس لے لیا ہے، اور یہ فائنینشیل ٹائمز کی رپورٹ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ایک اچھے فریم ورک کا ذکر کیا ہے نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے، تو فی الحال یہ ٹیرفز نہیں لگیں گے، لیکن ساتھ ساتھ ٹویٹر کے اوپر جس کو وہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ چیزیں اس کے اوپر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، وہاں پہ کچھ وہ جس طرح کی تصویریں ڈال رہے ہیں اس سے یورپ کو تشویش بھی ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیے کہ گرین لینڈ کو انہوں نے یو ایس ٹیریٹری ڈکلیئر کر دیا ہے 2026 کے اندر، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود اس کو پوسٹ کیا۔ پھر وائٹ ہاؤس کی جانب سے یہ ایک امیج اپلوڈ کیا گیا ان کے اس ویب سائٹ کے اوپر اور ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر، جس میں انہوں نے دکھایا کہ ایک پینگوئن ہے، وہ اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اکمپنی کر رہے ہیں۔ یہ بھی گرین لینڈ کے اوپر اپنے ٹیریٹوریل جو کلیم ہے اس کو مارک کرنے کے لیے تصویر تھی۔ لیکن فی الحال امریکہ کیا یورپ کے ساتھ اپنی ٹریڈ ڈیل جاری رکھے گا؟ وہ کہتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ فی الحال یہ معطل ہے اور اس کو ہم نے منظوری دے دی ہے۔ یورپ کے اندر جو مختلف ممالک ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یورپ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ سروے ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یورپی یونین کے 7 ممالک میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق نصف سے زیادہ یورپی شہری امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یورپ کا دشمن سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اور 51% لوگ ان کو دشمن سمجھتے ہیں، صرف 8% ان کو دوست سمجھتے ہیں، اور 39% ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہے۔ وہ نہیں سمجھتے کہ فی الحال ان کو کیا ان پہ رائے قائم کرنی چاہیے کہ کیا ٹرمپ دوست ہیں یا وہ دشمن ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کی نیٹو کو جو دھمکی ہے اس کے بارے میں یورپ کی عوام کیا سمجھتے ہیں؟ 78% لوگ سمجھتے ہیں وہاں پہ کہ نیٹو اتحاد اس وقت خطرے میں ہے۔ 18% سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ مضبوط ہے ابھی بھی، یہ ایک وقتی طور پہ ایک گلچ ہے۔ 4% کو ابھی فی الحال اس حوالے سے کچھ نہیں پتا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا سوال پوچھا گیا اس سروے میں وہ یہ تھا کہ ٹرمپ کا گرین لینڈ پہ جو ممکنہ حملہ ہے، یورپی یونین کا جواب کیا ہوگا؟ 69% لوگ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین امریکہ کے خلاف ہوگی، 22% سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین غیر جانبدار ہوگی، 5% سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین ابھی بھی امریکہ کے ساتھ ہوگی۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کینیڈا اور امریکہ کے درمیان بھی مکمل طور پہ ایک بریک ڈاؤن ہے، ڈپلومیٹک بریک ڈاؤن بھی ہے۔ کینیڈین صدر نے بھی باقاعدہ ٹیک آن کیا ہے ٹرمپ صدر جو امریکہ کے ہیں ان کو، اور اس کے علاوہ جب کینیڈین صدر نے ایک خطاب کیا ڈیووس کے اندر، جس کے بعد انہوں نے نئی دنیا کے جو نئے ضابطے ہیں ان کے حوالے سے بتایا۔ پہلے آپ کو بیان سنواتے ہیں اور پھر ہم ٹرمپ کا رد عمل بھی دکھاتے ہیں۔ It seems that every day we're reminded that we live in an era of great power rivalry, that the rules-based order is fading, that the strong can do what they can and the weak must suffer what they must. In a world of great power rivalry, countries in between have a choice: compete with each other for favor, or to combine, create a third path with impact. We shouldn't allow the rise of hard power to blind us to the fact that the power of legitimacy, integrity, and rules will remain strong if we choose to wield them together. اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو بورڈ آف پیس ہے اس میں کینیڈا کو جو باقاعدہ دعوت دی تھی کینیڈین پرائم منسٹر کے اس بیان کے بعد وہ واپس لے لی ہے۔ سو بدلتی دنیا، بدلتا ورلڈ آرڈر، پاکستان اس پوری دنیا میں کس طرح سے اس کو نیویگیٹ کرنا ہے، اور خاص طور پہ کیا بڑی تبدیلیاں اس سال ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ہم نے پروگرام میں دعوت دیا جوہر سلیم صاحب کو، ماہر بین الاقوامی امور کے سابق سیکرٹری خارجہ ہیں، جمیل احمد خان صاحب ہیں، یہ بھی سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے۔ بہت شکریہ دونوں حضرات کا، کیونکہ دنیا میں اس وقت کوئی اس جو ہو رہا ہے اس کا کوئی مینول نہیں ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس وقت یہ کس طرح سارا معاملہ جائے گا۔ سو جوہر سلیم صاحب، اس وقت یورپ اور امریکہ آمنے سامنے ہے، ماضی کے اتحادی اس وقت لگ رہا ہے کہ بہت فل آن کلیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ واٹ ڈو یو پریڈکٹ، یہ جو ابھی ہم بیان بازی دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ جی، یہ وار آف ورڈز ہے ابھی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کچھ حقائق بھی ہیں۔ دیکھیں، جب بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں، جب ان کا پچھلا دور تھا، کیونکہ ان کی ایک ٹرانزیکشنل اپروچ ہے زیادہ، اچھا یورو اٹلانٹک الائنس میں وہ بہت زیادہ بلیو نہیں کرتے، برعکس اس کے جو پچھلے امریکن سے دور تھے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ان کا ایک جو ہے بہت ہی زیادہ جو ہے نا امریکہ فرسٹ قسم کی پالیسی، جو کہ وہ بھرملا کہہ چکے ہیں امریکہ فرسٹ ہوگا۔ اس سے پہلے ہمیشہ وہ جو دونوں طرف یورپ اور امریکہ میں یہ ہوتا تھا کہ ہم مل کے چلیں گے، دونوں ایک دوسرے کے انٹرسٹ کا خیال رکھتے تھے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ ذرا مختلف سوچتے ہیں، تو دیکھیں فالٹ لائنز نظر آتی ہیں آپ کو۔ ایک طرف یوکرین میں بھی ان کی تھوڑی سی اپروچ کا دونوں کا پرسپیکٹو خاصا فرق آیا، اس میں بھی مسائل پیدا ہوئے۔ مشرق وسطیٰ میں بھی، غزہ کے اوپر بھی یورپ کے ملک جو ہے انہوں نے دیکھیں ریکگنائز کیا کتنوں نے پیلسٹین اسٹیٹ کو، امریکہ کا بالکل مختلف موقف تھا۔ اور پھر اس کے بعد اب گرین لینڈ کا جو ہے اچھا گرین لینڈ پہ ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ گرین لینڈ والی جو بات ہے
یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. امریکہ 19ویں صدی میں بھی کوشش کر چکا ہے گرین لینڈ کو لینے کی. پھر 1946 میں امریکہ نے قبضہ کیا گرین لینڈ پہ, وہ وار کی وجہ سے, اس کے بعد کے جو حالات تھے کنٹینمنٹ کی جو ایرا تھا. اس کے بعد 1948 میں ڈنمارک نے واپس مانگا گرین لینڈ کو, تو امریکہ نے انکار کیا تھا. اس وقت امریکہ نے آفر کیا تھا $200 ملین لے لیں اور ہمیں دے دیں. ڈنمارک نے نہیں مانا, امریکہ نے واپس نہیں دیا. پھر اس کے بعد 1951 میں جب نیٹو بنا پھر جا کے انہوں نے واپس دیا. تو یہ ایک لانگ ٹرم, بالکل ایک لانگ سٹینڈنگ ایسپریشن ہے امریکہ کی گرین لینڈ کو لینا. اچھا, ٹرمپ اس کو اور بھی دیکھتے ہیں, ایک تو خیر وہ ایسپریشن بھی ہے, ساتھ ہی ساتھ ٹرمپ دیکھتے ہیں کہ جی میری لیگیسی سے بن جائے گی, میں ان پریزیڈنٹس میں آ جاؤں گا کہ جنہوں نے امریکہ کو بڑا کیا, جس طرح لوزیانہ پرچیز کے بعد یا الاسکا پرچیز کے بعد یا باقی جو سارے انہوں نے اسٹیٹس ایڈ ہوئی تھیں, وہ جو 3-4 امریکن صدور تھے جنہوں نے سب کچھ کیا. ساتھ ہی ساتھ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ریئر ارتھس اور ریئر میٹلز کی موجودگی کا بھی خاصا امکان ہے. تو اس حوالے سے, اور وہ اس پہ تو بہت ہی زیادہ ان کی نظر ہے. یورپینز اس کو تھوڑا مختلف دیکھتے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ وہاں پہ رہیں. 51 کی جو ٹریٹی ہوئی تھی ان کی, وہ امریکنز کو بہت زیادہ جو ہے نا الاؤنس دیتی ہے, اسٹریٹجک پریزنس کا, امیونٹیز بھی دیتی ہے, وہاں پہ فوج بھی رہے ان کی. ابھی بھی جو نیٹو سیکرٹری جنرل مارک روٹ نے ان کو آفر کی ہے, اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے. اور ٹرمپ, لیکن دیکھیں جب بھی یورپ بہت زیادہ سٹینڈ لیتا ہے تو ٹرمپ تھوڑا سا بیک آف کر جاتے ہیں. یہ ان کی ہمیشہ کی ہوتا ہے, ان کی اسٹائل ہے, ان کی پرسنالٹی کا خاصا ہے کہ پہلے وہ ایک میکسیملسٹ اپروچ لیتے ہیں, لیکن ریزسٹنس بہت زیادہ ہے تو پھر تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے پھر ایک نیگوسیشن کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا, یہ ان کی پہلی ٹرم میں بھی اسی طرح چلا تھا یورپ, اور پہلے اس وقت مسئلہ کیا تھا کہ جی آپ 3% جو ہے کم خرچ کر رہے ہیں GDP کا ڈیفینس پہ. آج بعد میں انہوں نے کہا جی اب آپ 5% کریں. وہ اتفاق یہ ہوا کہ یوکرین کی وجہ سے یورپ کو ویسے ہی زیادہ کرنا پڑا, کچھ ٹرمپ کے کہنے پہ بھی انہوں نے زیادہ کر دیا, تو وہ مسئلہ کچھ حد تک حل ہو گیا. کہ بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ سیٹل ہوگا, یہ میکسیملسٹ پوزیشنز جو دونوں طرف کی ہیں یہ کہیں نہ کہیں they'll meet each other halfway. جی, ایک تو یہ ہے, لیکن دوسرا یہ کہ دیکھیں مسئلہ یہ اس طرح سے پوری طرح ختم نہیں ہوگا, کیونکہ وی آر آلسو entering a new era. ہم ایک نا ہم ملٹی پولیرٹی کی طرف چل جا رہی ہے دنیا اس وقت. تو اب وہ جو ایک یونیپولر ورلڈ کا جو ہے وہ اب وہ جس ساری جن بنیادوں پہ قائم تھا وہ بنیادیں نہیں رہی اس طرح سے.